اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ یہ سورہ تکویر ہے جو 1 رکوع اور 29 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی یہی کیا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، کیونکہ لپیٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ تکویر ہے۔ اس سورت مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج اور ستارے، یہ پہاڑ اور سمندر، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں۔ یعنی قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا۔ تو سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس ہولناک حالت کا ذکر کیا ہے۔ اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جس طرح چادر کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو اس دن سورج کی روشنی بالکل چھین لی جائے گی، سورج سفید ٹکیا کے مانند ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یعنی جب یہ بڑے چمکدار ستارے میلے ہو جائیں گے، ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ آج تو یہ پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور اگر اونٹنی گابن ہے یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، اور اگر 10 مہینے کی گابن ہو تو اسے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہوگی کہ اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، یعنی نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسی قیمتی مال کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بڑکایا جائے گا۔ سمندروں کو بڑکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سمندر گرم کیے جائیں گے اور وہ بھاپ بن کر اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، کافر ایک جگہ اور مومن ایک جگہ، نیز نیک لوگ ایک جگہ اور بدکار ایک جگہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پہلا دیے جائیں گے، وہ صحیفے جن میں بندوں کے اعمال لکھے گئے تھے سامنے لائے جائیں گے، اچھے لوگوں کے دائیں ہاتھ میں
اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے اعمال نامہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا اپنے سامنے موجود پالے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا۔ جس طرح جسم سے کھال اتاری جائے تو گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بڑکائی جائے گی، یعنی دوزخ کی جو آگ ہے اسے مزید جلایا جائے گا تاکہ اور زیادہ گرم ہو جائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، یعنی متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، جیسے کہ گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے حاضر کیے، یعنی جب مذکورہ بالا امور پیش آئیں گے، یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہر جان کو اپنے کیے دھرے کا پتہ چل جائے گا۔ اعمال نامے سامنے ہوں گے اور خیر اور شر کا جو بھی عمل کیا ہوگا وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ انسان نے اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا گوایا، اس کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر والے معاملے فرمائے۔ سورت مبارکہ کے دوسرے بقیہ 15 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، سیدھے چلنے والے پھر رک جانے والے۔ ان ستاروں کی یہ گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہے، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جاتی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سانس لیتی ہے تو پانی کو فوراً اوپر نکالتی ہے، اسی طرح جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں کناروں پر پھیل جاتی ہے اور پھر پوری روشنی نمودار ہوتی ہے۔ صبح کے سانس لینے کا مطلب ہی یہ ہے۔ الغرض صبح اور شام کی آمد ایک نظام کے تحت ہے۔ سورج اور چاند کی حرکات مقررہ راستوں پر جاری ہے، کبھی یہ سیدھے چلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن کریم یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو آپ علیہ السلام کے پاس وحی کے ذریعے سے قرآن کریم لایا کرتے تھے۔ آگے ان کی شان کا ذکر ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے مکے والو تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ہے، ان کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب اور ایک مرتبہ اجیاد میں جو مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کے 600 پر ہے اور پورے افق کو گھیر رکھا ہے۔
وما هو على الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہے وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے نہیں ہیں بلکہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کاہن کہلاتے تھے وہ بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور شیطانوں سے دوستی کر کے ان سے کچھ جھوٹی سچی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تھے تو وہ انہیں فیس لیے بغیر کچھ بتانے سے انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہن تو تمہیں جھوٹی باتیں بتانے میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اور پیسے لیے بغیر کچھ نہیں بتاتے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی جو سچی باتیں معلوم ہوتی ہے وہ بتانے میں بھی نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اس پر کوئی معاوضہ مانگتے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، بس یہ قرآن کریم دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے. جو تم میں سیدھی راہ پر چلنا چاہے اس پر عمل کرو. اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.